پھر آگے اللہ نے دعا سکھائی ہے. سورت کا اختتام ہو رہا ہے ایک بہت بڑی خوبصورت دعا پہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. قرآن کی ان دعاؤں پہ قربان جائیں. ایک انداز ایسا، ایک الفاظوں کی بناوٹ ایسی، رب کی قسم ہے ہم ان دعاؤں کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کی معنویت، ان دعاؤں کی روحانیت اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی بڑی ہے. ان دعاؤں کو اگر ہم انسان عربی میں پوری طرح سمجھتا ہو، پوری طرح عربی بلاغت کو جانتا ہو، تو الفاظ کی بناوٹ میں اتنے باریکی سامنے رکھی گئی ہے کہ واقعتاً انسان بہت بڑا عاجز ہو کے رب کو کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا، اللہ ہمیں نہ پکڑنا، ہم مان لیا ہے تیرے سارے احکامات جو تو نے اس صورت میں یا جب دیے ہیں، تیرے اس معیشت کے سارے احکامات کو مان لیا ہے، لیکن اے اللہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی تو پکڑنا نہ، اللہ پکڑنا نہ، تجھ سے پھر بھی تیرے بندے ہیں. انسان بڑا عاجز ہو کے مانگتا ہے ربنا لا تؤاخذنا، اللہ ہمیں نہ پکڑ کرنا اگر ہم بھول گئے یا کوئی غلطی ہو گئی. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ پہلی قوموں کی طرح ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ ڈال دے جو تو نے پہلوں پہ کو ڈالے ہوئے ہیں. اللہ ہم امت وسط ہیں، ایک درمیانی امت ہے، ایک افضل امت ہے، تیرے پیارے نبی کی امت ہے. اللہ کسی بوجھ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کسی عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کسی فتنے سے پناہ مانگتے ہیں. کمزور ہے اللہ، پہلی امتوں پہ اجتماعی بڑے بڑے عذاب آتے رہے کہ ساری کی ساری قومیں ایک ہی ایک میں تباہ ہو گئیں. اللہ ہم نہیں برداشت کر سکتے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ کچھ ایسا نہ ڈال دے جو ہماری طاقت سے اوپر ہو. اللہ اپنی طرف سے پورا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں کمی کوتاہی ہو گئی تو معاف کر دینا، معاف کر دینا. واعف عنا، واعف عنا، ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا، اس کا معنی بھی معاف کر دے، عفو درگزر کر دے. واغفر لنا، گناہوں کو معاف کر دے. وارحمنا، رحمت بھی کر دے. وارحمنا انت مولانا، اللہ تو ہی ہمارا دوست ہے، اللہ تو ہی ہمارا والی و ناصر ہے، مولا ہے تو ہمارا، تو ہے ہمارا مولا. انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے، کوئی اور نہیں ہے ہمارا حمایتی، کوئی اور ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. یہ دنیا والے یہ سارے کے سارے مطلبی ہیں، سب چیزیں اپنے اپنے، لیکن اللہ تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں کی سازشوں کے مقابلے میں بھی ہماری مدد فرما. اللہ تیرے مسلمان بندے ہیں، اللہ ہمیں کفر کے مقابلے میں بھی ہماری مدد فرما، نجائز اور کفر کی باتوں کے مقابلے میں بھی ہماری مدد فرما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ ہے آخری دعا اس سورت کی آخری 2 آیات میں. قرآن مجید کے اندر سورت بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں، ان کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سوتے وقت سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر لیتا ہے، کفتاہ، یہ دونوں آیتیں اس کو ساری رات میں کافی ہو جاتی ہیں، یہ دونوں آیتیں اس کی کفایت کر جاتی ہے. تو ہر مسلمان کو سورت بقرہ کی یہ دونوں آخری آیتیں یاد کرنی چاہیے، اور یہ قرآنی دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے. اور یہ انسان کو جو سب سے افضل دعائیں ہیں نا، سب سے اچھی دعائیں انسان مانگ سکتا ہے نا، تو ان الفاظ میں مانگے جو رب نے خود سکھائی ہیں. اے بندہ اس طرح مانگ. دیکھیں ہم اپنے کسی بھی امپلائی کو، کسی بھی اپنے ملازم کو یا کسی بھی کو لکھ کے دے دینا کہ میرا یہ کام مجھ سے یوں آ کے مانگ لے، تو اگر وہ اسی انداز سے مانگے تو اچھا لگے گا. اور جس رب نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہے نا،
قرآن کی دعائیں، ان دعاؤں میں اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی موجود ہے۔ میں اور آپ اپنی طرف سے جتنی مرضی دعائیں بنا لینا، ان دعاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو بانویت اور جو خوبی ان دعاؤں میں موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی سورۃ بقرہ، پوری ہوتی ہے، اور آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔